سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج ہم نہج البلاغہ یعنی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اقوال کے مجموعے کے کچھ منتخب حصوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، خاص طور پر حکمت آموز اقوال نمبر 21 سے 40 تک۔ یہ وہ حکمت ہے جو صدیوں سے لوگوں کی رہنمائی کرتی آ رہی ہے۔ بالکل۔ ان اقوال میں ایمان، عمل، کردار اور روزمرہ زندگی کے بارے میں اب دیکھیں بہت قیمتی بصیرت فراہم کی گئی ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان سے اہم نکات اور اسباق کو سمجھیں۔ جی، اور دیکھیں کہ آج یہ ہماری زندگی کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا قول ہی بڑا غور طلب ہے، قول نمبر 21۔ خوف کا نتیجہ مایوسی ہے اور شرمندگی کا نتیجہ محرومی۔ موقع بادل کی طرح گزر جاتا ہے، لہٰذا اچھے موقعوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس میں یہ جو شرمندگی والی بات ہے، یہ تھوڑی وضاحت مانگتی ہے۔ مطلب کس قسم کی شرمندگی محرومی کا باعث بنتی ہے؟ جی، یہ ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیں، یہاں مراد وہ بیجا شرمندگی ہے، وہ جھجک ہے جو کسی اچھے یا ضروری کام میں آپ کہیں رکاوٹ بن جائے۔ اچھا، جیسے علم حاصل کرنے میں شرمانا، یا کوئی حق بات کہنے سے جھجکنا کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ یہ وہ شرم ہے جو انسان کو آپ سمجھیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے اور فائدے سے محروم کر دیتی ہے۔ صحیح۔ تو وہ حیا جو برے کاموں سے روکے، وہ اس سے مختلف ہے؟ جی بالکل، وہ حیا تو قابل تعریف ہے، وہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے غلط موقع پر شرمانے کی۔ اور موقع کو بادل سے تشبیہ دینا۔ ہاں، یہ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ جیسے بادل تیزی سے گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اسی طرح زندگی میں اچھے موقع آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو نصیحت یہ ہے کہ ان سے فوراً فائدہ اٹھاؤ، انہیں ضائع نہ کرو۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، یعنی صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانے کی اہمیت۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک اور کال ہے نمبر 27۔ جب تک ہمت ساتھ دے، بیماری میں بھی چلتے پھرتے رہو۔ یہ مشورہ تھوڑا حیران کن نہیں؟ عام طور پر تو بیماری میں آرام کا کہا جاتا ہے۔ جی، بظاہر تو یہ حیران کن لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی سنگین بیماری کو نظر انداز کر دیں۔ بلکہ اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ جب تک بیماری معمولی ہو اور چلنا پھرنا ممکن ہو تو خود کو بالکل ہی بستر تک محدود نہ کر لو، ہمت نہ ہارو۔ اچھا، کیوں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے ایک آپ کہیں نفسیاتی مضبوطی قائم رہتی ہے۔ کبھی کبھی بیماری کا وہم یا اس کا خوف اصل بیماری سے زیادہ کمزور کر دیتا ہے، تو یہ ہمت نہ ہارنے کی تاکید ہے۔ گویا ذہن کی مضبوطی جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جی بالکل، ایک طرح کی نفسیاتی تدبیر ہے یہ۔ ٹھیک۔ اچھا، کال نمبر 29 موت کی حقیقت سے متعلق ہے۔ جب تم دنیا سے بھاگ رہے ہو اور موت قریب آ رہی ہو تو پھر ملاقات میں دیر کیسی؟ یہ تو کافی سیدھی بات ہے۔ جی، یہ تقدیر کی آپ کہیں اٹل حقیقت کا بیان ہے۔ موت سے فرار تو ممکن نہیں، خاص طور پر جب انسان دنیا سے، ذمہ داریوں سے ایک طرح سے بھاگ رہا ہو۔ تو یہ کال یاد دلاتا ہے کہ بھئی موت تو پیچھے لگی ہوئی ہے، اس سے بھاگنا بیکار ہے۔ اور لمبی امیدوں کے بارے میں کال نمبر 36 میں خبردار کیا گیا ہے، جس نے اپنی امیدوں کو طول دیا، اس نے اپنے عمل کو خراب کر لیا۔ امیدیں عمل کو کیسے خراب کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، جب انسان مستقبل کی لامحدود خواہشات اور منصوبوں میں گم ہو جاتا ہے نا، تو وہ حال میں جو کرنا ضروری ہے، جو اس کا فرض ہے، اسے یا تو بھول جاتا ہے یا ٹال دیتا ہے۔ اچھا، یعنی کل کر لیں گے والی سوچ۔ بالکل، لمبی امیدیں عمل میں سستی پیدا کرتی ہیں، آج کا کام کل پر چھوڑنے کی عادت بن جاتی ہے، اور اس طرح وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور صلاحیت بھی۔ اسی سے ملتی جلتی بات شاید کال نمبر 33 میں ہے، جو میانہ روی کی بات کرتا ہے۔ سخی بنو لیکن فضول خرچ نہ بنو، اندازہ رکھنے والے بنو لیکن کنجوس نہ بنو۔ یہ توازن، یہ کتنا اہم ہے۔ یہ تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک سنہری اصول ہے۔ اسلام ہمیشہ اعتدال یعنی میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ جی، نہ تو اسراف یعنی بیجا خرچ کرنا ٹھیک ہے، اور نہ ہی بخل یعنی کنجوسی کے جہاں خرچ کرنا ضروری ہو وہاں بھی ہاتھ روکے رکھو۔ تو وسائل کو دانشمندی سے استعمال کرنا ہی اصل بات ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہی حکمت ہے۔ اور حقیقی دولت کیا ہے؟
قول نمبر 34 کہتا ہے بہترین دولت مندی آرزوؤں کو ترک کرنا ہے۔ آج کی دنیا میں تو یہ بات کچھ زیادہ ہی مشکل نہیں لگتی؟ مشکل تو ہے، لیکن یہی تو اصل چیلنج ہے۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ اصل امیری آپ دیکھیں مال و اسباب کی کثرت میں نہیں ہے، تو پھر کس میں ہے؟ دل کے غنی ہونے میں ہے۔ خواہشات تو لامحدود ہیں، ان کے پیچھے بھاگنے والا کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ صحیح۔ حقیقی سکون اور دولت مندی اسی میں ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں کو سمجھے، قناعت اختیار کرے اور اپنے نفس پر قابو پائیں۔ یہ ایک طرح سے اندرونی آزادی ہے۔ اور سوچ سمجھ کر بولنے کی اہمیت۔ قول نمبر 40 عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ سید رضی نے خود اس کی بہت اچھی وضاحت کی ہے۔ مطلب یہ کہ عقل مند انسان پہلے دل میں بات کو سوچتا ہے، تولتا ہے، اس کے اچھے برے پہلو پر غور کرتا ہے، پھر زبان سے نکالتا ہے۔ درا اس کی زبان اس کے دل اور عقل کے کنٹرول میں ہے۔ اور بے وقوف پہلے بول دیتا ہے، بعد میں سوچتا ہے، یا شاید سوچتا ہی نہیں۔ اس کا دل اس کی بے لگام زبان کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ گفتگو میں احتیاط برتنے کی تاکید ہے۔ یہ تو تھے عملی زندگی اور ذاتی رویوں سے متعلق کچھ اہم نکات۔ اب ذرا کردار، باطنی کیفیات اور ایمان کے پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ قول نمبر 23 جس شخص کو اس کا عمل پیچھے ہٹا دے اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ تو خاندانی بڑھائی پر کاری ضرب ہے۔ بالکل، یہ خاندانی غرور اور نسلی برتری کے تصور کو رد کرتا ہے۔ اسلام میں اصل معیار تقوی اور عمل ہے۔ تو انسان کی اصل پہچان اس کا اپنا کردار ہے؟ جی، اس کے اپنے اعمال، اس کا کردار، اس کی قابلیت۔ اگر کوئی عمل میں پیچھے رہ جائے تو صرف اونچا خاندان اسے حقیقی عزت یا بلند مقام نہیں دلا سکتا۔ یہ اصول آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اچھا، دوسروں کی مدد کرنا۔ قول نمبر 24 کہتا ہے مصیبت زدہ کی فریاد رسی کرنا اور دکھ درد میں آرام پہنچانا بڑی گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ تو بہت امید دلانے والی بات ہے۔ بلا شبہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کی مدد کرنا، اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اور یہ گناہوں کا کفارہ کیسے بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اس کی برکت سے وہ انسان کے کبیرہ گناہوں تک کو معاف فرما سکتا ہے۔ یہ صرف ایک سماجی نیکی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرتا رہے اور پھر بھی اسے نعمتیں ملتی رہیں، قول نمبر 25 اس بارے میں خبردار کرتا ہے، اے فرزند آدم، جب تو دیکھے کہ تیرا پروردگار پے در پے نعمتیں عطا کر رہا ہے حالانکہ تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتا رہے۔ اس سے ڈرنے کی کیا وجہ ہے؟ ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی رضا کی نشانی ہو۔ یہ مہلت ہو سکتی ہے، ایک ڈھیل ہو سکتی ہے۔ اچھا، جسے استدراج کہتے ہیں۔ جی بالکل، استدراج یعنی اللہ تعالیٰ نافرمان بندے کو ڈھیل دیتا جاتا ہے، نعمتیں بڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل غافل ہو جائے اور پھر اچانک اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو یہ خوش فہمی میں پڑھنے کے بجائے توبہ کی دعوت ہے؟ جی، خود احتسابی اور توبہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور کیا ہمارے دل کی باتیں چھپی رہ سکتی ہیں؟ قول نمبر 26 کہتا ہے جو شخص دل میں کوئی بات چھپاتا ہے وہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جی، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ انسان چاہے جتنی کوشش کر لے، اس کے اندرونی خیالات، اس کی نیت، وہ کبھی نہ کبھی غیر ارادی طور پر یا تو زبان پر آ جاتے ہیں یا پھر چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مکمل طور پر راز رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ ٹھیک اسی طرح قول نمبر 28 ہے بہترین زہد وہ ہے جو زہد کو چھپائے رکھے۔ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، تو اسے چھپانے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حقیقی پرہیزگاری اور دنیا سے بے نیازی وہ ہے جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اچھا، اگر کوئی اپنی سادگی یا عبادت گزاری کا چرچا کرتا پھرے تاکہ لوگ تعریف کریں یا اسے بہت نیک سمجھیں تو اس عمل کی روحانی قدر کم ہو جاتی ہے۔ تو اصل چیز خلوص نیت ہے۔ جی، بہترین عمل وہ ہے جو خاموشی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور اللہ کی پردہ پوشی کا ذکر ہے قول نمبر 30 میں، ڈرو ڈرو اللہ کی قسم، اس نے تمہارے گناہوں پر اس طرح پردہ ڈالا ہے گویا اس نے انہیں معاف ہی کر دیا ہو۔ یہ تو بہت تسلی دیتا ہے۔ بالکل، یہ اللہ کی صفت ستاری
یعنی پردہ پوشی اور اس کی بے پناہ رحمت کا بیان ہے۔ وہ ہمارے عیبوں کو، ہمارے گناہوں کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے فکر ہو جائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس پردہ پوشی پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی اللہ کا خوف بھی دل میں رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ پردہ اٹھ نہ جائے۔ یہ امید اور خوف کے درمیان توازن رکھنے کی تلقین ہے۔ ایک اور گہرا نقطہ کال نمبر 32 میں ہے۔ نیکی کرنے والا خود نیکی سے بہتر ہے اور برائی کرنے والا خود برائی سے بدتر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہے۔ جی، یہ گہری بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل سے زیادہ اہم خود عمل کرنے والا ہے، اس کی نیت، اس کا کردار، اس عمل پر اس کا ثابت قدم رہنا۔ اچھا، مثال سے سمجھائیں۔ جیسے ایک اچھا انسان جس کی نیت خالص ہے، جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اس انسان کی قدر خود اس نیکی کے عمل سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح ایک برا شخص جو بری نیت رکھتا ہے، اس کی ذات خود اس برے کام سے بھی زیادہ بری ہے۔ یعنی شخصیت اور کردار عمل کی قدر متعین کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی جامع کال کی طرف، کال نمبر 31، جو ایمان، کفر اور شک کے ستونوں کی بات کرتا ہے۔ یہ تو کافی تفصیل طلب ہے۔ جی ہاں، یہ ایک مفصل قول ہے جو ان تینوں بنیادی حالتوں کی ساخت کو بیان کرتا ہے۔ کیا آپ اس کا خلاصہ بتا سکتے ہیں؟ جی، کوشش کرتا ہوں۔ مختصراً یہ کہ پہلے ایمان کے 4 ستون بتائے گئے ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ اور پھر ہر ستون کی مزید 4 شاخیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا صبر میں شوق جنت کا، خوف جہنم کا، زہد دنیا سے بے رغبتی اور انتظار موت کا شامل ہے۔ اچھا، اور یقین، عدل، جہاد کی بھی شاخیں ہیں؟ جی بالکل۔ یقین میں بصیرت، حکمت، عبرت اور پہلو کے طریقے پر چلنا۔ عدل میں گہری سمجھ، علم، اچھا فیصلہ اور بردباری۔ اور جہاد میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، سچائی کے موقعوں پر ثابت قدم رہنا اور فاسقوں سے نفرت۔ یہ تو ایمان کی مکمل تصویر کشی ہو گئی۔ اور کفر کے بھی 4 ستون ہیں: خواہشات میں بھٹکنا، جھگڑالوپن، حق سے ٹیڑھا چلنا اور اختلاف پیدا کرنا۔ ان کا انجام گمراہی بتایا گیا ہے۔ اور شک کی بنیاد بھی 4 چیزوں پر ہے: بے معنی بحثیں، خوف، تذبذب یعنی فیصلہ نہ کر پانا، اور حالات کے سامنے بس ہتھیار ڈال دینا بنا سوچے سمجھے۔ تو یہ قول تو انسان کی روحانی اور فکری حالاتوں کا پورا نقشہ پیش کرتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک مکمل فریم ورک ہے۔ سید رضی نے خود لکھا ہے کہ انہوں نے طوالت کے خوف سے باقی حصہ چھوڑ دیا۔ واقعی یہ بہت گہرا قول ہے۔ اچھا، اب ذرا سماجی تعلقات اور انصاف کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ قول نمبر 22۔ یہ انداز بیان بڑا منفرد ہے۔ ہمارا ایک حق ہے، اگر وہ ہمیں دیا گیا تو بہتر، ورنہ ہم اونٹ کے پچھلے حصے پر سواری کریں گے، چاہے رات کا سفر کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو۔ جی، یہ اونٹ کے پچھلے حصے پر سواری سے کیا مراد ہے؟ اس کی مختلف تشریحات ہیں۔ سید رضی نے لکھا ہے کہ اونٹ کی پچھلی نشست پر عام طور پر غلام یا قیدی بیٹھتے تھے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا حق یعنی خلافت ہمیں نہ ملا تو ہمیں ذلت اور مشقت برداشت کرنی پڑے گی۔ اور کوئی دوسری تشریح؟ جی، کچھ نے اسے صبر اور استقامت کے معنی میں لیا ہے کہ حق نہ ملنے پر بھی ہم ثابت قدم رہیں گے، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ حق کے لیے جدوجہد اور ناانصافی کی صورت میں رویے کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے کال نمبر 35۔ جو شخص لوگوں کے بارے میں وہ باتیں کہتا ہے جو انہیں ناپسند ہیں، تو پھر وہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں وہ جانتے تک نہیں۔ یہ تو آج کل بہت عام ہے۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب صاف ہے کہ اگر آپ دوسروں کی برائیاں کریں گے، ان پر الزام لگائیں گے، غیبت کریں گے، تو پھر لوگ بھی آپ کے بارے میں سنی سنائی بلکہ بے بنیاد باتیں پھیلانے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ ایک طرح سے عمل اور رد عمل کا قانون ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ صحیح۔ اور قول نمبر 37 میں اہل انبار کا واقعہ ہے، جب لوگ امام کے احترام میں ان کے گھوڑے کے آگے دوڑنے لگے، امام نے انہیں منع کر دیا۔ کیوں؟ امام علیہ السلام نے ساموئے کو سخت ناپسند فرمایا۔ انہوں نے اسے چاپلوسی اور حکمرانوں کی بیجا تعظیم قرار دیا۔ اچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس فضول کام سے حاکموں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا،
الٹا تم لوگ دنیا میں خود کو مشقت میں ڈالتے ہو اور آخرت کے لیے بھی بدبختی کماتے ہو۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ مشقت اس آرام سے بہتر ہے؟ جی، انہوں نے فرمایا کہ ایسی مشقت جس کا انجام سزا ہو، اس سے وہ آرام بہتر ہے جس کے ساتھ جہنم سے امان ملے۔ یہ دراصل عزت نفس کا درس ہے اور حکمرانوں کے سامنے غیر ضروری جھکنے اور خوشامد کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، کال نمبر 38 میں امام حسن علیہ السلام کو کی گئی نصیحت ہے 4 قیمتی باتیں اور 4 قسم کے دوست جن سے بچنا چاہیے۔ کیا آپ انہیں دہرا سکتے ہیں؟ جی ضرور۔ 4 قیمتی باتیں یہ تھیں: پہلی، سب سے بڑی دولت مندی عقل ہے۔ دوسری، سب سے بڑا فکر یعنی غربت، حماقت یا بے وقوفی ہے۔ تیسری، سب سے زیادہ وحشت ناک چیز تکبر یا گھمنڈ ہے۔ اور چوتھی، سب سے بہترین حسب نسب حسن اخلاق ہے۔ بہت خوب۔ اور وہ 4 دوست جن سے بچنا ہے؟ جی، ان سے بچنے کی تاکید کی۔ ایک، احمق یعنی بے وقوف دوست، کیونکہ وہ بھلائی کرنا چاہے گا مگر اپنی بے وقوفی سے نقصان پہنچا دے گا۔ دوسرا، بخیل یعنی کنجوس، وہ سخت ضرورت کے وقت آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ تیسرا، فاسق و فاجر یعنی گنہگار، وہ آپ کو معمولی فائدے کے لیے بیچ دے گا۔ اور چوتھا، جھوٹا، وہ سراب کی طرح ہوتا ہے، دور کو قریب اور قریب کو دور دکھاتا ہے، یعنی ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے۔ یہ تو واقعی زندگی بھر کام آنے والی نصیحتیں ہیں، بلا شبہ۔ آخر میں عبادت میں ترجیحات کا معاملہ۔ قول نمبر 39، نوافل اگر فرائض میں رکاوٹ بنے تو وہ اللہ کا قرب نہیں دلا سکتی۔ جی، یہ بھی ایک بہت بنیادی اصول ہے۔ نفلی عبادات یعنی نوافل کی اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن ان کی ادائیگی فرض عبادات یا دوسری اہم ذمہ داریوں کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی نوافل میں اتنا مشغول ہو جائے کہ فرض نماز رہ جائے یا گھر والوں کے حقوق ادا نہ ہوں یا کوئی اور اہم فرض چھوٹ جائے تو ایسی نفلی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی اور قرب کا باعث نہیں بنتی۔ تو فرائض ہمیشہ پہلے ہیں۔ جی، فرائض کی ادائیگی ہمیشہ مقدم ہے۔ تو ان تمام اقوال یعنی 21 سے 40 تک کا جائزہ لینے کے بعد ہم کیا اہم ترین باتیں سمیٹ سکتے ہیں؟ ہم نے ذاتی کردار، عملی حکمت، ایمان کی گہرائی، سماجی رویوں، انصاف، بہت سے پہلوؤں پر بات کی۔ جی، ان اقوال کی سب سے بڑی خوبی میرے خیال میں ان کی آفاقیت اور عملیت ہے۔ یہ آج بھی اتنے ہی متعلقہ، اتنے ہی تازہ محسوس ہوتے ہیں جتنے 14 صدیاں پہلے تھے۔ یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، یہ زندگی گزارنے کے لیے عملی رہنما اصول ہیں۔ یہ ہمیں مسلسل سوچنے، اپنا محاسبہ کرنے اور بہتر انسان بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ گفتگو کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح ایک نکتہ سامعین کے سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ جی، آج کی اس تیز رفتار مادہ پرست دنیا میں جہاں خواہشات کی دوڑ لگی ہے اور لوگ اکثر بغیر سوچے سمجھے بول پڑتے ہیں، ان اقوال کی روشنی میں 2 چیزوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو قناعت یعنی آرزوؤں کو ترک کرنا، جیسا قول 34 میں آیا، اور دوسرا زبان پر قابو رکھنا یعنی سوچ سمجھ کر بولنا، جیسا قول 40 میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کے ماحول میں ان دونوں اصولوں کی کیا اہمیت ہے، اور اس سے بھی اہم یہ کہ ہم انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں عملی طور پر کیسے اپنا سکتے ہیں۔